بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس اہم خبر سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی اجلاس میں شرکت۔ اجلاس میں سیکیورٹی حکام اور وفاقی وزراء بھی شریک ہیں۔ ٹرین حادثے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ صوبے میں امن و امان سے متعلق اہم فیصلے متوقع ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کا حملہ ناکام، سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق چیک پوسٹ پر حملہ خودکش تھا، ایک دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا جنڈولا میں چیک پوسٹ پر خارجی دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا بہادر سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے 10 خارجی دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ خارجی دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ قوم کو سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر ناز ہے۔ قوم خارجی دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے۔ قومی اسمبلی میں جعفر ایکسپریس پر حملے کے خلاف متفقہ قرارداد منظور۔ قرارداد کے متن میں جعفر ایکسپریس واقعے کی شدید مذمت۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے قرارداد پیش کی۔ ایوان میں پیش کردہ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ قومی سلامتی سے متصادم نظریات کو پھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ایوان حادثے میں جاں بحق ہونے والے معصوم شہریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے، بہادر سیکیورٹی فورسز کی ستائش کرتا ہے اور بلا تفریق رنگ و نسل عوام سے دہشت گردی کے خلاف منظم ہونے کا اعادہ کرتا ہے۔ بولان حملے پر پی ٹی آئی نے منفی پروپیگنڈا کیا۔ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا پاکستان دشمنوں کی زبان بولتا رہا۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے دہشت گردوں کو کریڈٹ دیا۔ تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے حملے پر نفرت انگیز بیان دیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں جارحانہ خطاب۔ پی ٹی آئی نے 4 حملے اسلام آباد پر کیے۔ دہشت گردوں یا خیبر پختونخوا پر کوئی حملہ ہوا، انہوں نے نعرہ لگایا خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ آئی ایم ایف نے حکومت سے آمدن بڑھانے اور اخراجات میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ اشفاق مغل کی رپورٹ دیکھیے۔ آئی ایم ایف کا ریونیو بڑھانے پر زور، پاکستان کی سرکاری خزانے کا بوجھ مزید کم کرنے کی یقین دہانی۔ ذرائع کے مطابق موجودہ مالی سال کی کارکردگی اور اگلے سال کے اہداف پر مشاورت کی گئی۔ وفد کو رائٹ سائزنگ اقدامات سے خزانے پر بوجھ کم کرنے پر بریفنگ دی گئی۔ اگلے سال ٹیکس ریونیو کا ہدف 15,000 ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز ہے، جبکہ 2 جی ڈی پی کی شرح بڑھ کر 13% تک جا سکتی ہے۔ نان ٹیکس ریونیو کی مد میں اگلے مالی سال 2,745 ارب جمع ہونے کا تخمینہ ہے، جبکہ معاشی نمو بڑھ کر 4% سے تجاوز کرنے کا امکان ہے۔ رواں مالی سال معاشی گروتھ 3.5% تک محدود رہنے کا امکان ہے۔ اگلے مالی سال میں بھی مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ تک محدود رہنے کا امکان ہے۔ حکومت کو بیرونی مالی ضروریات کے لیے 20 ارب ڈالر سے زیادہ درکار ہوں گے۔ اگلے مالی سال میں بھی دوست ممالک سے ڈپازٹ رول اوور کرائے جائیں گے۔ حکومت نے آئی ایم ایف مشن کو رضاکارانہ اسکیم کے تحت اضافی اسامیاں ختم کرنے اور رائٹ سائزنگ کے ذریعے سرکاری خزانے پر بوجھ مزید کم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وزارت خزانہ حکام کے مطابق سرکاری اداروں میں 1.5 لاکھ خالی اسامیاں مستقل ختم کر دیں۔ ذرائع کے مطابق فالتو اسامیاں ختم کرنے کے لیے سول سرونٹس ایکٹ 1973 میں ترمیم کی یقین دہانی کروائی گئی۔ گولڈن ہینڈ شیک کے تحت اضافی ملازمین کو واجبات ادا کرنے کا حکومتی پلان بھی زیر غور ہے۔ مختلف محکموں میں ملازمین کو رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کی پیشکش بھی کی جائے گی۔ حکومت نے نیٹ میٹرنگ قوانین میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے۔ فیصلہ سولر نیٹ میٹرنگ صارفین کی بڑھتی تعداد اور بجلی صارفین پر مالی بوجھ کم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت CCC کا اجلاس ہوا۔ نئے قانون کے تحت اب حکومت نیٹ میٹرنگ صارفین سے 10 روپے فی یونٹ کے حساب سے بجلی خریدے گی۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ سلیمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے اسپتال مینجمنٹ، پروکیورمنٹ اینڈ انوینٹری کنٹرول، فائنانشل اینڈ ریسورس مینجمنٹ سمیت مختلف کورسز کا جائزہ لیا گیا۔ خواجہ سلیمان رفیق نے کہا کہ اسپتال کے MS میں ایک لیڈر کی خصوصیات ہونی چاہیے جو پوری ٹیم کو ساتھ لے کر چلے۔
سرکاری اسپتالوں میں سہولیات عوام کی امانت ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسپتالوں میں آنے والی دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کا نادر موقع فراہم کیا ہے. انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کو ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے جدید کورسز ڈیزائن کرنے کی ہدایت کی ہے. اجلاس میں سیکرٹری صحت پنجاب عظمت محمود، اسپیشل سیکرٹری آپریشنز طارق محمود رحمانی اور ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن سارا نے شرکت کی. ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہوتے ہی درزیوں کے نخرے آسمان پر پہنچ گئے. عید کے کپڑوں کی سلائی کے لیے بکنگ آخری مراحل میں پہنچ گئی. گلی محلے کا درزی ہو یا پھر مارکیٹ کا ٹیلر ماسٹر، 2-4 دن میں بکنگ بند کرنے کی گھنٹی بجا دی. ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی عید کے لیے کپڑوں کی سلائی کا کام عروج پر پہنچ جاتا ہے، لیکن آخری 2 عشرے درزی 15 سے 18 گھنٹے سلائی مشین کے آگے ہی گزارتے ہیں. ایک طرف وقت کی قلت تو دوسری طرف کسٹمرز کی فرمائش درزیوں کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں ہے. درزیوں کا کہنا ہے کہ رمضان کے شروع سے ہی لوگوں کا رش لگ جاتا ہے. 2-3 دن میں بکنگ بھی بند ہو جائے گی. بجلی بندش کی وجہ سے سلائی کرنے میں دشواری ہو رہی ہے. امید ہے عید تک کام مکمل کر لیں گے. یہی گزارش ہے کہ جن لوگوں نے بھی کپڑے سلانے ہیں وہ جلدی کریں اور اپنی بکنگ کروائیں، اس سے پہلے کہ بکنگ بند ہو جائے. 10 رمضان گزر چکے ہیں، اس کے بعد تو ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا. کپڑے سلائی کروانے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ تمام درزی سلائی کے لیے مشکل سے سوٹ پکڑ رہے ہیں. امید ہے 4 رات تک سوٹ مل جائے گا. ہم ابھی آئے ہیں سوٹ دینے ہیں بھائی کو، تو یہ نخرے ہوئے ہیں اس ٹائم درزیوں کے. وہ ابھی بھی بڑی مشکل سے سوٹ دیا ہے. بہرحال ابھی چاند رات کا ٹائم دے دیا ہمیں، اب دیکھیں چاند رات کو بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا. عید قریب آنے کے ساتھ سلائی کا کام اور درزیوں کے نخرے بڑھتے جائیں گے. کیمرہ مین سری جیمز کے ساتھ طیب بیگ، نیو نیوز لاہور. کون بنے گا کرات کا سلطان؟ پاکستان کے سب سے منفرد اور ایمان افروز پروگرام میں اعصاب شکن مقابلے جاری. آج ایمان افروز مقابلے میں منیب الرحمان 27 نمبر لے کر فاتح قرار اور قاری عبدالوہاب 21 نمبر لے کر مقابلے کے دور سے باہر ہو گئے. پروگرام قرات کا سلطان سیزن 2 میں ایمان افروز مقابلے ناظرین نیو نیوز پر پورا ماہ رمضان سپہر 2 بجے دیکھ سکتے ہیں. اور کون بنے گا نعت کا سلطان؟ پاکستان کے سب سے منفرد اور ایمان افروز پروگرام میں اعصاب شکن مقابلے جاری ہیں. زبیر عمر نے عاصم شریف کو صرف 1 نمبر کے فرق سے ہرا دیا. زبیر عمر 23 نمبر لے کر اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئے اور عاصم شریف 22 نمبر حاصل کر سکے اور یوں ان کا مقابلے میں سفر تمام ہو گیا. پروگرام نعت کا سلطان سیزن 1 میں ایمان افروز مقابلے ناظرین نیو نیوز پر پورا ماہ رمضان صبح 3 بجے دیکھ سکتے ہیں. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیو نیوز.